أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين باعث الأنبياء والمرسلين بارئ الخلائق أجمعين آواز نہیں آ رہی ہے. والصلاة والسلام على أفضل الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. وعجل فرجهم. اللہم صلی علی محمد. جی آواز. ہمارا درس سورہ مبارکہ حجرات کی آیت نمبر 9 اور 10 میں چل رہا ہے. اس کی تفاسیر کتاب کے اعتبار سے ہم نے بیان کی اور آیت شریفہ میں اللہ عز و جل کا یہ فرمانا انما المؤمنون اخوہ، اس کے ذیل میں بعض احادیث معصومین علیہ السلام کو صاحب کتاب آیت اللہ العظمیٰ استاد مکارم شیرازی حفظہ اللہ نے یہاں پر یہ نقل کیا ہے. بعض احادیث کو یہاں پر اس تفسیر میں نقل کیا گیا ہے، جن میں سے ہم نے 2 حدیثیں گزشتہ درس میں پڑھی تھیں اور ان کو سمجھنے اور سمجھانے کی قدر امکان کوشش کی تھی. پہلی حدیث یہ تھی کہ نبی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یسلمہ. مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا اور اس کی مدد سے ہاتھ نہیں کھینچتا، ہاتھ نہیں روکتا، بلکہ اس کی مدد کرتا ہے، اور وہ اس کو حوادث کے حوالے میں یعنی حوادث میں بھی تنہا نہیں چھوڑتا، یعنی اس کو حوادث کے حوالے نہیں کر دیتا ہے، تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ اس کی وہ مدد کرتا ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے، ہر گام پر ہر موڑ پر اس کی نصرت و مدد کرتا ہے. یعنی حقیقی مسلم وہی ہے کہ جو ان تمام چیزوں کی رعایت کرے. مسلمان کو یعنی ایک مسلم دوسرے مسلمان کو اپنا بھائی جانے مانے، اس پر ظلم نہ کرے، اس کو تنہا نہ چھوڑے اور حوادث میں اس کی مدد کرے، مشکلات میں اس کی مدد کرے. دوسری حدیث شریف میں نبی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مثل الاخوین مثل الیدین، مثل الاخوین مثل الیدین یغسل احداہما الاخر. 2 بھائیوں کی مثال 2 ہاتھوں کے طریقے کی ہے، 2 ہاتھوں جیسی ہے کہ جن میں ایک دوسرے کو دھوتا ہے. 2 برادر دینی ہمانند 2 دستند کہ ہر کدوم دیگری را می شوید. 2 دینی بھائی ہمیشہ یا 2 دینی دوست، 2 دینی بھائی بلکہ 2 دینی بھائی 2 ہاتھوں کے مانند ہیں کہ جن میں ایک دوسرے کو صاف کرتا ہے، دھوتا ہے، پاک کرتا ہے، اس سے گندگی اور نجاست اور پلیدگی کو دور کرتا ہے. یعنی مومنین آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کے حامی ہیں، ایک دوسرے کے یار و مددگار ہیں، ایک دوسرے کی حمایت کرنے والے ہیں اور ایک دوسرے کی عیوب کو چھپانے والے ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ اگر ان کو
کسی مسلم یا مومن بھائی کا کوئی عیب معلوم ہو تو وہ اس کو عام کریں، بلکہ کوشش تو یہ ہوگی کہ اس کی اصلاح کی جائے اگر ممکن ہو، اور اگر ممکن نہیں ہے اصلاح تو کم از کم اس کو چھپائے گا۔ یہ نہیں کہ جو ہے وہ ایک بات کسی کی راز کوئی معلوم ہو گیا اب اس کو پورے جہان میں افشا کر دیا، پھیلا دیا، نہیں، بلکہ جو ہے وہ اس کو چھپانا چاہیے، ایک مومن کو دوسرے مومن کے عیوب کو چھپانا چاہیے۔ یہ دو حدیث ہم نے گزشتہ درس میں پڑھی تھی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ حدیث آپ کو یاد بھی ہو گئی ہوں گی اور آپ نے ان کے مطالب کو سمجھ بھی لیا ہوگا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ ان پر عمل بھی کریں گے، کیونکہ کوئی بھی حدیث، روایت یا آیت شریفہ مبارکہ صرف پڑھنے یا یاد کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلا ہدف اور مقصد اس کا عمل ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم نے کسی بھی آیت شریفہ یا حدیث مبارک کو یاد کرنے کے بعد، پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد اس پر عمل کیا تو ہم نے کسی حد تک کچھ حق ادا کیا، اور اگر عمل نہیں کیا تو پھر کوئی فائدہ نہ پڑھنے کا ہے نہ یاد کرنے کا ہے، صحیح، بلکہ مین چیز اور اصل چیز عمل ہے۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب ان پر عمل کریں، انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے ہم ان پر عمل کر سکیں۔ تیسرا فرمان مبارک ہے حضرت امام جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام کا، یعنی ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، المؤمن اخو المؤمن کالجسد الواحد اذا اشتکا شیئا منہ وجد علم ذلك فی سائر بدنہ و جسدہ۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، المؤمن اخو المؤمن کالجسد الواحد اذا اشتکا شیئا منہ وجد علم ذلك فی سائر جسدہ ورواہما من روح واحدہ۔ آپ علیہ السلام یعنی امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، المؤمن اخو المؤمن، مومن مومن کا بھائی ہے، کل جسد الواحد، یہ دونوں ایسے ہیں جیسے ایک جسم ہوتا ہے، کل جسد الواحد جیسے ایک جسم ہوتا ہے انسان کا، اس کے اعضاء مختلف ہوتے ہیں لیکن جسم ایک ہے۔ اذا اشتکا شیئا منہ، اگر ان میں سے کوئی ایک عضو کوئی درد محسوس کرے، کوئی پریشانی محسوس کرے، وجد علم ذلك فی سائر جسدہ، تو اس کا درد کہاں ہوتا ہے؟ سارے جسم کو محسوس ہوتا ہے۔ اگر کسی کا ہاتھ درد کرے تو اس کا پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، اگر کسی کی آنکھ درد کرنے لگے تو پورا جسم پریشان ہو جاتا ہے، اگر کسی کے سر میں درد ہو جائے تو پورا جسم پریشان ہو جاتا ہے۔ وَأَرْوَاحُهُمَا مِنْ رُوحٍ وَاحِدَةٍ، اور ان دونوں کی روحیں ایک ہیں۔ مومن کیا ہے؟ مومن کا بھائی ہے، ایسے ہے جیسے ایک جسم، مومن کا بھائی ہے، اور یہ کیا ہے؟ جیسے ایک جسم ہوتا ہے۔ ایک جسم میں کیا ہوتے ہیں؟ مختلف اعضاء ہوتے ہیں، ناک ہے، کان ہے، آنکھ ہے، صحیح ہے، ناک، کان، آنکھ، منہ، زبان، ہاتھ، پیر، سر، پورا جسم جو ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے؟ اگر کہیں آپ کو کوئی ایذا ہے، پریشانی ہے، کوئی آپ کو مشکل پیدا ہو گئی کسی بھی ایک حصے میں جسم کے، تو پورا جسم جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور
ان دونوں کی روحیں ایک ہیں. مومن برادر مومن است، مومن مومن کا بھائی ہے. وہ ہم عجیب منزلہ اعضائی ہے کہ پیکرند، اور یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے جسم کے اعضاء. جسم ایک ہے لیکن اعضاء مختلف ہیں. کسی عضو کا نام ہاتھ ہے تو کسی کا نام پیر ہے، تو کسی کو آنکھ کہتے ہیں تو کسی کو ناک کہا جاتا ہے، تو کہیں کان ہے تو کہیں سر واقع ہے تو دماغ واقع ہے وغیرہ. الگ الگ ہیں سب لیکن ایک ہی جسم کے اندر ہے. اگر ایک عضو کو کوئی تکلیف ایذا یا پریشانی ہوتی ہے یا درد ہوتا ہے تو اس درد کو پورا جسم محسوس کرتا ہے. لہذا اگر کسی ایک مومن کو، یعنی مومن بھی مومن کا بھائی ہے، اور ایسا ہے جیسے ایک جسم، تو اگر جسم کے کسی اعضاء کو تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو احساس ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے مومنین بھی آپس میں بھائی ہیں. اگر ان میں سے کسی ایک مومن کو تکلیف یا پریشانی یا مشکل ہوتی ہے تو تمام مومنین بے چین ہو جاتے ہیں. یعنی یہ مومنین کا شعار ہے اور یہ مومنین کی شان ہے. یہ مومن کی شان نہیں ہے کہ اگر ایک مومن پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو باقی مومنین خوش ہو جائیں کہ واہ بہت اچھا ہوا، پھنس گیا. پھنسانا بہت پیسے کما رہا تھا، صحیح بہت پیسے کما رہا تھا. تو مطلب یہ مومن کی شان نہیں ہے، بلکہ مومن کی شان یہ ہے کہ اگر ایک مومن مشکل میں پھنس جائے، پریشانی اس پر آ جائے، کوئی اسے تکلیف یا پریشانی ہے تو باقی مومنین پریشان ہو جائیں. اور جب تک کہ وہ مومن اپنی مشکل سے باہر نہ آ جائے مومنین کو چین نہ آئے. جیسے اگر کسی انسان کی آنکھ میں درد ہوتا ہے یا چبھن ہوتی ہے تو کیا وہ سو سکتا ہے چین سے؟ نہیں سوتا. سر میں درد ہے کسی کے تو ایسا ہوتا ہے کہ مثلا جو ہے وہ اس کا پورا جسم آرام سے سوتا رہے اور آنکھ میں درد اور سر میں درد ہوتا رہے مثلا؟ نہیں، بلکہ بے چین رہتا ہے، پورا جسم بے چین رہتا ہے. تو اسی طرح اگر مومن کسی پریشانی یا مشکل میں گرفتار ہو جائے تو باقی مومنین آرام نہیں کرتے بلکہ وہ کوشش کرتے ہیں، اس جستجو میں رہتے ہیں کہ اس برادر مومن کی اس پریشانی کو دور کیا جائے. کہ اگر عضو ان با درد آید، کہ اگر ان میں سے کسی ایک اعضاء میں سے عضو کو درد ہو، دیگر عضوہا را نماند قرار، تو دیگر عضو کو قرار نہیں رہتا، قرار نہیں آتا. یعنی وہ پریشان رہتے ہیں دیگر عضو بھی. جبکہ درد تو کان میں ہے، درد تو ہاتھ میں ہے، درد تو انسان کی آنکھ میں ہے، لیکن پورا عضو، پورا جسم جو ہے، اعضائے جسم سب پریشان ہو جاتے ہیں، ان کو قرار نہیں آتا، چین نہیں آتا. وَأَرْوَاحِ ہَمَگِيُنْهَا، از روح واحدی گرفتے شدے، اور ان کی روحیں بھی ایک ہی ہیں. تمام مومنین کی روحیں ایک ہیں. جسم دیکھنے میں دو نظر آ رہے ہیں لیکن وہ سب ایک ہیں، اور بالکل اعضائے جسم کے طریقے سے ہیں کہ جسم کے اعضاء مختلف نظر آتے ہیں لیکن وہ ایک ہی ہوتے ہیں. یعنی اعضاء مختلف ہوتے ہیں لیکن ایک جسم کے حصے ہوتے ہیں، اور اگر ایک حصے کو تکلیف ہو تو دوسرا حصہ تکلیف محسوس کرتا ہے. آغا جو آپ نے ابھی بتایا ہے لفظ وہ بتا دیجیے. آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور انشاءاللہ باقی کل آنے والے درس میں انشاءاللہ باقی حدیث انشاءاللہ کل آئیں گی. والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ، خدا حافظ.